اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله یا خیر خلق اللہ وإنا مشتاقون بنور جمالک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے باطن کا ایک گناہ یا ایک بری خصلت یا ایک برا اخلاق اس کے تعلق سے بیان کروں گا۔ وہ ایسی بری خصلت ہے کہ وہ ایک ہی بری خصلت کافی ہے انسان کے دین کو، اس کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے۔ وہ ایک خصلت انسان میں اگر پیدا ہو جائے تو اس کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ بری خصلت، وہ برا اخلاق، وہ گناہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبر۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ تکبر کے تعلق سے واقفیت حاصل کرے اور اس کے علاج کی فکر کرے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ یہ کبر سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے بڑائی۔ بزرگان دین نے تکبر کے تعلق سے کہا کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ میں بڑا، باقی کے سب چھوٹے، میرے سے چھوٹے ہیں ہر لحاظ سے، یہ سمجھنا تکبر ہے۔ میں اعلیٰ، باقی کے سب ادنا ہیں۔ میں شاندار ہوں، باقی کے سب حقیر ہیں، ذلیل ہیں۔ خود کو بہت اونچا سمجھنا اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے، ذلیل ہے، میں جو کچھ بھی ہوں میں ہوں، یہ سمجھنا تکبر ہے۔ کہ تکبر روحانی بیماری ہے، اس لیے
ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ جس طرح اپنے بدن پر، اپنے جسم پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو ہم اسے دھو دھو کر صاف کرتے ہیں، رگڑ رگڑ کے صاف کرتے ہیں، اسی طرح اسی جسم کے اندر جو روح ہے، وہ روح کی، وہ باطن کی بیماری ہے تکبر، اس کو بھی خود سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اگر وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اس کے علاج کی فکر ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے، ایک ایسی باطن کی بیماری ہے، اگر وہ ایک بیماری بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہماری دنیا بھی برباد، ہمارا دین بھی برباد اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بیماری جس سے دنیا بھی برباد ہو جائے، دین بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے، ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ اگر وہ ہمارے اندر موجود ہے تو اسے نکال باہر کرے، اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو حاضرین محترم، تکبر جس کو ہم میں پنا کہتے ہیں ہماری زبان میں، جس کو ہم گھمنڈ کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں، غرور و تکبر کہتے ہیں، یہ انسان کو اللہ اس کے رسول کی نظر میں ذلیل کر دیتی ہے جب انسان میں یہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بندے زمین میں اکڑ کر مت چل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر اترا کر مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے زمین پر اکڑ کر مت چل، کیونکہ تو زمین کو نہ پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ جب تو پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتا، جب تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو پھر اکڑ کر چلنے کا کیا مطلب؟ اے میرے بندے زمین پر اترا کر مت چل، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ کیسے چلنا ہے؟ زمین پر اگر چلنا ہے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو کم سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، بڑا نہ سمجھے، بڑا تو صرف اللہ ہے۔ تو حاضرین محترم، تکبر، غرور، میں پنا، فخر، گھمنڈ ایک ایسا گناہ ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ تھا۔ زنا، چوری، دیگر جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سب بعد میں ہوئے، لیکن اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ تکبر ہے، جو شیطان سے ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، تعظیم کا سجدہ۔ تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے،
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے آرڈر دیا، جب اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، آدم کو سجدہ کرو، تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرنے لگے۔ تو سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ابا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ تو حاضرین محترم، یہاں پر اللہ نے، شیطان نے جو تکبر کیا، جو گھمنڈ دکھایا، جو غرور کیا، اللہ نے اس کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتے کہنے لگے، جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ زمین پر میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جیسے ہی اللہ نے یہ کہا تو شیطان کیا کیا؟ فرشتوں کو سکھایا۔ ساتھ تھا نا، معلم الملائکہ تھا۔ تو جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان نے فرشتوں کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو، ایک ایسے انسان کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو زمین میں قتل کرے گا، خون بہائے گا۔ فرشتے بولے ایسے انسان کو تو خلیفہ بنائے گا؟ یہ کون سکھائے؟ شیطان سکھایا فرشتوں کو، ایسا بول اللہ سے، ایسا بولو اللہ سے۔ تو فرشتے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے سکھاوٹ میں آ کر اللہ سے بولے اے اللہ تو ایسے انسان کو خلیفہ بنائے گا زمین پر جو فساد پھیلائے گا، زمین پر قتل کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، زمین پر خون بہائے گا، کیا ایسے انسان کو تو خلیفہ بنائے گا؟ اس کے بعد فرشتے بولے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا، تو پھر کسی انسان کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا؟ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا فرشتے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح بھی بیان کریں گے اور تیری تقدیس بھی بیان کریں گے، ہم ہیں نا، اے اللہ ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم فرشتے ہیں۔ تو کیا ایسے انسان کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر قتل و غارت گری کرے گا، جو زمین میں فساد پھیلائے گا؟ تو فرشتے یہ جو بولے اللہ سے، تو یہ کیوں بولے؟ شیطان نے سکھایا فرشتوں کو کہ اس طرح اللہ سے بولو، خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جیسے ہی فرشتے بولے اے اللہ خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کو جو قتل و غارت گری کرے گا، جو زمین میں فساد پھیلائے گا،
ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہم ہیں تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے۔ جب فرشتے بولے تو اللہ کیا بولا معلوم؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں اے میرے فرشتوں جو تم نہیں جانتے۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ جیسے اللہ نے یہ کہا فرشتے خاموش ہو گئے، تو حاضرین محترم فرشتوں کو بھی سکھانے والا شیطان کہ ایسا بولو کہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، انسان کو خلافت دینے کی ضرورت کیا ہے، اس کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، انسان کے بناوٹ میں، انسان کی خلافت میں شیطان نے وہاں بھی رکاوٹ ڈالی فرشتوں کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میں وہ جانتا ہوں اے میرے فرشتوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں بھی شیطان فرشتوں کو سکھا رہا ہے۔ پہلی آیت میں کیا کہا گیا کہ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ، صرف سجدے نہیں رکا بلکہ آگے کیا کیا؟ سجدے سے انکار کیا۔ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے شیطان نے جو تکبر کیا اس کے تکبر کا بھی ان آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کے تکبر کا ذکر کیا، اس کے علاوہ فرعون کا تکبر، حامان کا تکبر، شداد کا تکبر، ابو جہل کا تکبر، کفار مکہ کا تکبر، ابو جہل کا، ابو لہب کا تکبر، یہ سارے لوگوں کے تکبر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب بیان کیوں کیا؟ اس لیے کہ کوئی قصہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ ہدی للمتقین، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن قصہ گوئی کے لیے نازل نہیں کیا، قصے بتانے کے لیے قرآن کو اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ قرآن کی ہر آیت میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں اللہ کی حکمت ہے، قرآن کی ہر آیت میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، قرآن کی ہر آیت میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے رہبری اور رہنمائی ہے۔ فضول اور بیکار قصے بیان کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا، بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے تکبر کو بیان کیا۔ فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب، کفار مکہ، یہ ساروں کے تکبر کو کیوں بیان کیا؟ کس لیے بیان کیا؟ اس لیے کہ ہم ان کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں، ان کے واقعات کو سن کر ہم یہ سبق حاصل کریں کہ اللہ نے ان کے تکبر کی وجہ سے ان کو ذلیل کر دیا۔ ہر مسلمان یہ دیکھے ان واقعات کے ذریعے سے کہ کہیں وہ تکبر ہمارے اندر تو نہیں، کہیں وہ غرور، وہ گھمنڈ، وہ فخر ہمارے اندر تو نہیں۔ جس طرح ان کا غرور ان کو لے کر ڈوب گیا، ان کا تکبر ان کو دنیا میں بھی رسوا کر دیا، آخرت میں بھی رسوا کر دیا،
ایسے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تکبر ہمارے اندر ہے اور وہ ہم کو دنیا میں بھی برباد کر دے، آخرت میں برباد کر دے۔ یہ سمجھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے، یہ سبق حاصل کرنے کے لیے، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کافروں کے تکبر کو قرآن میں بیان کیا، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم سبق حاصل کریں کہ ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو باخبر کرنا چاہتے ہیں۔ اے لوگوں، غور سے سنو اور غور سے دیکھو، جس طرح ان کے تکبر نے ان کی دنیا اور آخرت برباد کر دی، تم بھی تکبر میں مبتلا مت ہونا، کیونکہ تکبر ایسی بری بیماری ہے، ایسا گناہ ہے جو تمہاری دنیا بھی برباد کر دے گا، تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان یہ سوچے کہ ہمارے اندر اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے، تو ہر مسلمان خود کے اندر سے اسے نکالنے کی فکر کرے، خود کے اندر سے اسے دور کرنے کی کوشش کرے، تبھی جا کر ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ایک متکبر انسان کی نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب ہے۔ کامیاب کس کی ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہے، جس کے اندر انکساری ہے، جس کے اندر تواضع ہے، جس کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی صفت ہے، ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور ایسا انسان آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور ایسا انسان جو متواضع ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، رسول کا محبوب ہے۔ متواضع نہیں ہے، وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہے، رسول کی نظر میں بھی ذلیل ہے، اور مخلوق خدا کی نظر میں بھی ذلیل ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے، حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے، لیکن خلق خدا کی نظر میں وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ اس کے تکبر کی وجہ سے عوام اس کو کیا سمجھتی ہے؟ یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا بھائی، یا اس کے اندر میپنا ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ پبلک کیا کرتی ہے؟ پبلک اس سے نفرت کرتی ہے کہ اس کے اندر غرور ہے، اس کے غرور کی وجہ سے عوام اس سے نفرت کرتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو سرکار نے یہی فرمایا کہ تکبر کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن مخلوق خدا، خلق خدا اس کو بڑا نہیں سمجھتی، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن خلق خدا اسے چھوٹا سمجھتی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، اس کو ذلیل کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو تکبر ہے وہ کسی کو پسند نہیں آتا۔ تو حاضرین محترم، اسی طرح اور ایک حدیث میں ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ غور سے سنیں، یہ حدیث ہے، یہ ہمارے حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مثال کیا دی ہے سرکار؟ رائی کا دانہ۔ اب رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا، بالکل مختصر رائی کا دانہ۔ سرکار یہ نہیں بولے اتنا تکبر ہے تو جنت میں نہیں جاتا، نہیں، سرکار یہ نہیں بولے۔ مثال کیا دی ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اندر سے گھمنڈ ہے، میپنا ہے، فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، کتنا؟ رائی کے دانے کے برابر، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حاضرین محترم، اپنا محاسبہ کریں،
اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے، آپ خود اپنا حساب لینے والے بنے. آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں میں مسجد کا متولی ہو گیا تو میرے اندر گھمنڈ تو نہیں آیا، کہیں میں قاضی بن گیا تو کہیں میرے دل کے اندر گھمنڈ تو نہیں آیا، کہیں میں کسی علاقے کا کونسلر بن گیا تو کہیں میرے دل میں گھمنڈ تو نہیں آیا، کہیں میں عالم بن گیا تو کہیں میرے دل میں گھمنڈ تو نہیں آیا، کہیں میں اللہ نے مجھے خوبصورت بنا کر پیدا کیا تو خوبصورتی کی وجہ سے کہیں میرے دل میں گھمنڈ تو نہیں آیا، اللہ نے مجھے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیسے دیے تو اس دولت کی وجہ سے کہیں میرے دل میں گھمنڈ تو نہیں آیا. ہر مسلمان یہ غور کرے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی خوبصورتی ہے، علم ہے، مال و دولت ہے، دنیا کا عہدہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ 4 دن کی چاندنی ہے. سی ایم بھی بنا تو 5 سال کے لیے، پھر اس کے بعد کوئی اور سی ایم بن جاتا، میعاد مقرر ہے. ویسے ہی ہر انسان کا ٹائم مقرر ہے. دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ گزر گئے، مغلیہ سلطنت کے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے 700 سال حکومت کی، لیکن آج کہاں ہیں؟ اپنے اپنے خبروں میں پڑے ہیں. انسان کو کوئی دوام نہیں ہے، انسان کی خوبصورتی کو دوام نہیں ہے، انسان کی جو ہے علم کو دوام نہیں ہے، انسان کی مال و دولت کو جو ہے دوام نہیں ہے، انسان کے عہدے کو دوام نہیں ہے. اگر کسی چیز کو دوام حاصل ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں، وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو 2 جملوں میں بیان فرماتا ہے. صرف 2 جملے، only 2 sentences. 2 جملوں میں، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بیان کر رہا ہے اور ایک جملے میں اللہ آخرت کی زندگی کو بیان کر رہا ہے. کیا فرمایا سورہ اعلیٰ میں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو امپورٹنس دیتے ہو، دنیا کی زندگی کے پیچھے دوڑتے ہو، تم دنیا کی زندگی کی محبت میں دوڑتے ہو. دوسرے سینٹنس میں اللہ کیا فرمایا؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت باقی رہنے والی بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں 2 ہی جملوں میں بتا دیا. تو مطلب کیا؟ آخرت بہتر ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. یعنی دنیا بہتر، باقی کیا ہے؟ کوشش یہ مسلمان کو، ہر انسان کو دنیا سے میدان میں اپنے دنیا میں کرنا. ایک مرتبہ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ عقل مند کون ہے، عاقل کون ہے؟ تو اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ اے میرے صحابہ عقل مند کون ہے؟ عاقل کون ہے؟ عاقل وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے اور ماں بعد موت کے لیے دنیا میں تیاری کرے. سبحان اللہ. ہمارے حضور نے عقل مند کی تعریف کی. عقل مند کون؟ ہمارے حساب سے عقل مند کون؟ ہمارے حساب سے عقل مند کون ہے؟ جو موقع کا فائدہ اٹھا لے، جو وقت پر ہوشیار ہو جائے، جو دنیا کما لے، جو بینک بیلنس جما لے، جو پراپرٹی جما لے، وہ عقل مند. ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے وہ عقل مند ہو، لیکن حضور نے جس عقل مند کی بات کی ہے وہ دنیا کا عقل مند نہیں ہے، وہ آخرت کا عقل مند.
حضور نے دو باتوں میں بیان فرمایا، آخرت کا عقل مند کون؟ جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے، موت کو نہ بھولے، پہلی بات۔ دوسری بات سرکار نے کیا فرمایا؟ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی کامیابی کے لیے تیاری دنیا میں کرے۔ سبحان اللہ، یہاں کرے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ اگر دنیا میں کرتا رہا، اس کے لیے آخرت کا توشہ تیار ہو جائے گا، آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ تو حاضرین محترم، آخرت کا عقل مند کون ہے؟ جو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ آج موت بولے تو یاد نہیں کرتے لوگ، کئی کو یاد کرتا با اللہ بسم اللہ بولو، موت کو کئی کو یاد کرتا ہے نہیں، موت بولے تو کئی کو یاد کرتا، جبکہ حضور یاد کرو بولے۔ خواہشات کو مارنے والی چیز یاد کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خواہشات کو مارنے والی چیز کو کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ تمہاری موت ہے۔ اب موت بولے تو تسبیح کو بیٹھ جانا کا میری موت میری موت میری موت بول کے نہیں، یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے ذہن میں یہ خیال رکھے کہ میں جس طرح پیدا ہوا ہوں مجھے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ حاضرین محترم، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیے، ایسی زبردست اللہ نے سلطنت دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کا جس پر بیٹھتے تھے جنات لے کر ہوا میں بیٹھتے تھے۔ ایسی زبردست حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ان کی سلطنت، ان کا تخت لے کر ہوا میں اڑتے تھے، ہوا بھی ان کے تابع تھی، ہوا کو حکم دیتے تھے کہ میرا تخت لے کر فلاں مقام پر چلی جا، ہوا ان کے حکم کی تعمیل کرتی تھی، اور ہوا ان کے تخت لے کر جہاں وہ حکم دیتے وہاں لے کر جاتی تھی، یہاں تک کہ آسمانوں میں لے کر جاتی تھی۔ جنات ان کے تخت کو جو ہے اٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں آیا ہے کہ سارے پرندے ان کے تخت پر، ان کے سر پر سایہ فگن رہتے تھے ہمیشہ۔ زبردست ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنی بلندیوں پر پہنچا، اتنی بلندیوں پر پہنچا، اتنی اونچائی پر پہنچا، جنات لے اتنی بلندی پر گئے کہ فرشتے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے وہ فرشتوں کی تسبیح حضرت سلیمان اپنے کانوں سے سننے لگے۔ اتنی بلندی پر گئے، اتنی بلندی پر گئے، پھر وہاں سے ہوا کو حکم دیے کہ نیچے لے کر آ میرے تخت کو، تو نیچے لے کر آئی، یہاں تک کہ زمین کے اندر اتنی اندر گئے، اتنی اندر گئے کہ آخری جو طبق ہے زمین کا، اس طبق تک جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اندر گیا۔ اللہ تعالیٰ اے سلیمان کیوں لے کر آیا؟ تکبر نہیں ہے، تیرے اندر فخر نہیں ہے، تیرے اندر گھمنڈ نہیں ہے، اس لیے میں اتنی بلندیوں پر لے کر گیا، مجھے اتنی بلندیاں عطا کی، گھمنڈ نہیں ہے، لیکن اے سلیمان یاد رکھ تیرے اندر گیا ہوں اتنی پستی پر بھی جو ہے میں تجھے لے سکتا ہوں۔ اسلام سے کہ تیرے تکبر نہیں، ہمارے سرکار نے کیا فرمایا؟ اے میرے
ایسے جو انسان اپنے آپ کو ایسے ایسے کرتا ہے اللہ اس کو ایسے ایسے کر دیتا ہے. سرکار سمجھتا ہے اپنے آپ کو ایسے ایسے کرتا ہے. سرکار نے فرمایا اللہ اس کو جو مسلمان آپ کو ایسے ایسے کرتا ہے جو مسلمان اپنے اندر اپنے آپ اللہ تعالیٰ اس کی شان ہر مسلمان کو چاہیے کہ تکبر نہ کرے کی کوشش. حدیث شریف اگر ٹوٹ جاتا حضور اپنے اس نے چھوٹا انہیں ہے اس کی عمر چھوٹی اس کی کوئی حیثیت میں بڑا میں پہلے کرے وہ کیا ہے بولے سر بری ہے وہ اس کے اندر تکبر نہیں بلکہ سرٹیفکیٹ دیے. حالانکہ سلام کرنا تکبر سے بری ہے بولے سرکار. میں کہ کچھ عمر میں چھوٹا میں کہ کچھ بیویوں کو سلام کا خیال کیا ہے آبے ہے انہیں آبے کو سلام کرنا. جب حضور اپنے بڑا کوئی ہے بعد از خدا حضور میں ساری مخلوق میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے سے بھی بڑا صحابہ سے بڑا تابعین سے محدثین سارے قدر پیغمبروں سے بڑا یہ ہمارا آقا کا ہے. اگر ایسے دیکھیں گے اور بچے بھی اگر دکھے ان سے بڑا کون ہے کے لائق حضور کا ہے. لیکن اس کے باوجود امت اس کے بچوں کو بھی جو بری ہے حاضرین معتزد اس بری ہمارے اندر ہے تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے اندر سے ڈالنے کی کوشش اللہ کر سکتا
تو پھر تکبر اللہ کر سکتا ہے، تو ہم کیا کرنا؟ ہم تکبر نہیں کرنا، ہم کیا کرنا؟ ہمارے لیے عاجزی ہے، ہمارے لیے ان کے پن ہے، یہ ہمارے لیے ہم مخصوص ہیں۔ اللہ کے کیا ہے؟ عاجزی ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے تکبر ہے، کیونکہ اس کا نام کیا ہے؟ المتکبر، تکبر وہ ہے۔ حاضرین محترم، کی کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی و انکساری پیدا کریں۔ تکبر جیسی بری خصلت اگر ہمارے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین، تکبر جیسی بری بیماری، باطنی بیماری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تکبر، غرور، گھمنڈ جیسی جو مولا برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، بری صفت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے اندر مولا حلم و بردباری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔